نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في كلامه الحميد واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے اور بہت بہت درود و سلام سید الکونین امام الہدیٰ سلطان الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے معزز موقر محترم محتشم دوستوں بزرگوں نوجوان بھائیوں پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، سن 2021 کا آج کا دن سال کا آخری دن ہے۔ عیسوی کیلنڈر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور پیدائش سے شروع ہوتا ہے، تو یہ وقت کو ماپنے کا ایک پیمانہ ہے، ایک پرکھ، ایک ترازو اور ایک میزان ہے جس کا مدار و مدار سورج کی گردش پہ ہے، اور جو ہجری مہینے ہیں ان کا دار و مدار چاند کی گردش پہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ شمس و قمر کے جو سلسلے ہیں اللہ نے اس لیے بنائے ہیں لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں کی گنتی کا حساب اور شمار رکھ سکو اور اپنے وقت کو تم کام کرنے کے اعتبار سے مخصوص کر سکو۔ اللہ تعالی نے بھی ہر چیز کے لیے ایک وقت مخصوص کیا ہے اور ہر وقت کے لیے ایک چیز مخصوص کی ہے۔ انسان کے دل میں جتنا مرضی تقویٰ ہو، جتنی مرضی للہیت ہو، اگر اس کی فجر کی نماز کا وقت گزر گیا ہے تو گزرے ہوئے وقت کے بعد اس کی پڑھی گئی نماز وہ ادا نہیں، قضا ہے۔ انسان بہت بڑی فلائٹ لے لے، بہت زیادہ پیسہ لگا لے، لیکن اگر حج کے دنوں میں وہ وہاں نہیں پہنچ سکا، 11 کے 11 مہینے عرفات میقات میں بیٹھا رہے، مزدلفہ مینا میں گزارے، لیکن حج کا جو وقت اللہ نے مقرر فرمایا ہے
وہ وقت اگر گزر جائے اور یہ بندہ وہاں نہ پہنچے تو اس کا حج نہیں۔ رمضان کے مہینے سے لے کے عید کے ایام تلک، ہماری پیدائش سے لے کے ہماری موت تلک، ایک ایک چیز کا وقت متعین اور مقرر ہے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں ہر کام کا ایک وقت ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر وقت کا ایک کام بھی ہے۔ ہماری زندگی اس کا دوسرا نام وقت ہے۔ نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہ ہم نے اپنی مرضی سے جانا ہے۔ اجل آئی آئے، قضا لے چلی چلے، نہ اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے گئے۔ ہمارے اختیار میں اور ہماری مرضی میں ہے کیا؟ آنے اور جانے کے درمیان کا دورانیہ، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ قضا لے آئی، اجل لے آئی، قضا لے جائے گی، اجل لے جائے گی۔ آپ جتنے احباب بیٹھے ہیں میرے سمیت، ہم میں سے کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا، اور ہم میں سے کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں جائے گا۔ اب اس کے اختیار میں نہ آنا ہے نہ جانا ہے۔ کیا اس کے اختیار میں؟ وہ آنے اور جانے کی مہلت کا جو دورانیہ ہے، جسے زندگی اور وقت کہا جاتا ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے کہ یہ اس کو ایسے مصرف کے اندر صرف کرے کہ جو مصرف اس کو پچھتاوے سے محفوظ رکھ سکے۔ قوموں کی تباہیوں، ضلالتوں اور بربادیوں میں جو مرکزی چیز کار فرما ہے وہ وقت کا ضیاع ہے۔ جن قوموں نے عروج پایا ہے انہوں نے سو کے عروج نہیں پایا۔ جن شاہ سواروں نے جنگ کے میدان میں کامیابی، نصرت اور فتح اور کامرانی کے جھنڈے گاڑے ہیں، ان کا ایک ایک لمحہ کائنات کی تمام تر دولتوں سے قیمتی ہوتا تھا۔ جتنا دورانیہ گھوڑے کو ایڑی لگانے پہ لگتا ہے، دنیا نے دو معروف جنگیں دیکھی ہیں۔ ایک سالار نے اتنی تاخیر کی تھی، اتنی تاخیر اس کی ذلت اور شکست کا باعث بنی، اور جس نے پہلے ایڑ لگا لی، فتح اور کامیابی نے اس کے قدم چومے۔ ہم تو سالوں کے سالوں ضائع کرتے ہیں، یہاں تاریخ نے دیکھا ہے کہ گھوڑے کو ایڑ لگانے میں جس نے سستی کی، اس کا انجام تباہی، بربادی اور شکست میں سامنے آیا۔ اوشلو کی جنگ، اتنا فرق تھا۔ ہم تو سالوں کے سال ضائع کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کل کریں گے، کل کریں گے۔ تمام علماء نے لکھا ہے، بہت بڑے شیخ گزرے، بڑے بڑے آئمہ نے ان سے پڑھا، وہ فرمایا کرتے تھے کل تو مردوں کا دن ہے۔ شیخ قیس رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، کل نکموں کا دن ہے، کل تو بچوں کو بہلانے کا دن ہے کہ کل کھلونے لا کے دے دوں گا۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں آج کا کم کل پہ چھوڑوں تو میرے جیسا بھی نکما کوئی آدمی ہے کہ کل کے دن نے اپنے کام خود لے کے آنے ہیں، اور آج کا کم کل پہ چھوڑوں گا تو وہ کام 2 دنوں کا ہو جائے گا۔ اگر میں آج کا کام آج نہیں کر سکا تو کل 2 دنوں کا کام میں کیسے کروں گا؟ کل قبرستان میں بسنے والے مردوں کا دن ہے۔ زندوں کی ڈکشنری میں اور داناؤں کے پلیٹ فارم اور ان کی ہسٹری میں، ان کے کتابچے اور ذائچے میں کل کا لفظ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کل کریں گے۔ کل کس نے دیکھی ہے؟ کیا کبھی کل آئی ہے؟ آپ کسی سے پوچھیں کل آئی ہے؟ یہ جو آج جمعے کے دن بیٹھے ہیں یہ آج ہے۔ کل آپ ہفتے کے دن بیٹھیں گے تو وہ کل نہیں ہوگی، وہ آج ہوگی۔ پھر اتوار آئے گی، وہ پھر آج بنے گی۔ کل کا کوئی وجود نہیں، اور ہم اپنی زندگی کو داؤ پہ لگائے بیٹھے ہیں لفظ کل پہ اعتماد کر کے۔ من حیث القوم، سب سے زیادہ ثواب سمجھ کے جو قوم وقت ضائع کرتی ہے وہ ہماری پاکستانی قوم ہے، اور وقت کا پابند انسان
معاشرے کے اندر مذاق سمجھا جاتا ہے، ایڈی بھی کیڑی قیامت آن لگی. یہ ہم اسے کہتے ہیں جو وقت کی پابندی کا ہمارے سامنے اظہار کرنا چاہے. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ جانے کے بعد جب سوال کیا جائے گا کہ تم اس عمر عزیز کے حصے میں تم وہ کام کر کے آتے جو کام تمہارے ذمہ لگائے گئے تھے. کیا تم نے پہاڑ ڈھا لیے ہیں جو خود کو تھکا کے کھپا کے بیٹھے ہو؟ کر کیا لیا ہے تم نے جو سمجھتے ہو کہ ہم نے بہت بڑے بڑے قلعے فتح کر لیے ہیں؟ تم اپنی زندگی پہ نظر تو دوڑاؤ کہ تمہارا یہ وقت جس طرح مٹھی کے اندر ریت ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت کو یوں ہی قرار دیا ہے کہ خدا کی قدرت، اس کی مٹھی سے یہ وقت ریت کے ذروں کی مانند نیچے گرتا ہے، اور ہمارا وقت اس طرح گزرتا ہے کہ جس طرح آپ کسی موم بتی کو آگ لگائیں، جس طرح اس کا موم پگھلتا ہے، آپ کے دیکھتے دیکھتے وہ موم بتی ختم ہو جاتی ہے. اور جن دنوں میں لائٹیں نہیں ہوتی تھیں، بچوں کو ٹینشن اور فکر ہوتی تھی کہ اس موم بتی کے ختم ہونے سے پہلے پہلے ہم اپنا ہوم ورک مکمل کر لیں، ہم اپنا یہ آج کا جو سٹرکچر ہم نے طے کیا ہے، جو ہم نے پیمانہ طے کیا ہے، جو ہم نے صفحات لکھنے ہیں، ہم ان صفحات کو لکھ لیں. چونکہ موم بتی ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد اندھیرا چھا جائے گا. موم بتی اگلے دن پھر مل سکتی ہے، اگر زندگی مل گئی. اس موم بتی سے زیادہ تیزی سے ہماری زندگی کا موم پگھل رہا ہے اور آگے لمبے اندھیرے انسان کا انتظار کر رہے ہیں. اسی ایتھے تکے کباب کھان چ لگے ہیں. یعنی ثواب سمجھ کے ہم وقت ضائع کرتے ہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. کیویں بیٹھے ہو؟ ایویں ہی. ہور سناؤ، سناتی ہور سناؤ. ایسے وقت ضائع کرتے ہیں جیسے 25-26 ارب سال کے لیے دنیا میں آئے. جو ہی موت کا فرشتہ دروازے پہ دستک دیتا ہے، اور قرآن نے کیا خوبصورت صورت گری فرمائی ہے کہ پھر یہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. کاش، اجل اس پہ تنوین ہے، تھوڑا سا وقت، پھر قریب، اور قریب پہ بھی تنوین ہے. اِلَىٰ أَجَلٍ قریب، مجھے تھوڑی سی مہلت اگر مل جائے نا، فَأَصَّدَّقْ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، پھر میں ایسے زبردست عمل کروں گا کہ میرے عملوں کی میری یہ زندگی تصدیق کرے گی کہ اس بندے نے وقت برباد نہیں کیا، بلکہ وقت کو اس نے کام میں لا کر کے وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں جن کی انجام دہی کے لیے اسے بھیجا گیا تھا. اور جب دوزخ میں چلے جائیں گے تو قرآن نے وہ بھی نقشہ کھینچا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہاں چیخو پکار کر کے کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا، اللہ یہاں سے نکال، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اللہ ہم وہ خالص اعمال کریں گے جس کے لیے یہ زندگی ملی تھی، بنسبت ان اعمال کے جن اعمال میں ہم اپنی زندگی کو ضائع کر کے آ گئے. نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، جو ہم عمل کرتے تھے ہم ان کاموں کے علاوہ وہ کام کریں گے جن کاموں کی قیمت اور مول پڑنے والا ہے. یہ زندگی کسی مقصدیت کے لیے ملی تھی، کسی معنویت کے لیے ملی تھی، اور ہم نے اس کو ضائع کر رکھا ہے دوست و احباب کی چغلیوں اور غیبتوں میں. آپ سب کو معلوم ہے کہ وعدے کا مخالف کون کہلاتا ہے؟ منافق. اسے منافق کیوں کہا گیا؟ کہ کتنا بے پرتیت اور بے اوقات آدمی ہے کہ وقت متعین کرتا ہے، وقت آ پہنچتا ہے، یہ نہیں پہنچا، یہ وقت سے زیادہ مصروف ہے. اور اقبال کے وہ اشعار اس تمہید میں بڑے ہی اچھے رہیں گے جو میں فارسی کے اندر ہیں، آپ کو ان کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ خورشید بدا مانم انجم بگرے مانم، درمن نگری ہی چم در خود نگری جانم. کہ یہ صحرا، یہ بکھرے ہوئے چاند اور یہ سورج، یہ کائنات میں بکھرے ہوئی یہ نگ نگریاں اور یہ وطن، یہ مملکتیں، یہ سب میرے دامن کی دھول ہیں، یہ میں جھاڑتا ہوں. سورج میں ہوں، چاند میں ہوں، لیل و نہار میں ہوں. در شہر بیامانم در خاک شبستانم من درموں درمانم من عیش فراوانم. یہ سارے محلات
اور یہ غریب کی کٹیا اور یہ عیش و عشرت اور غربت کے سامان، یہ میرے وقت کی دھول کا ایک اڑتا ہوا ہلکا سا حقیر سا دھول کا یہ پہلو ہیں، یعنی سب کچھ میں ہوں۔ تمہیں اگر خوشیاں نصیب ہو رہی ہیں تو میں ہوں، تمہیں غم پہنچ رہے ہیں تو میں ہوں۔ یہ بڑے بڑے محلات، تم وقت کے دریچوں میں جھانک کے تو دیکھو، اگر فرعون تمہیں کسی تخت پہ بیٹھا نظر آیا، وہ میں تھا، وقت میں نے اسے مہلت دی تھی، وہ مٹا۔ گویا کہ ایک سیل رواں ہے، وقت یہ بندے کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ جس طرح تند و تیز موجوں میں تم بڑے بڑے شہتیروں کو بے بس تنکوں کی طرح بہتے ہو، میری راہ کے اندر وقت کے فرعون بہ گئے ہیں، تم کس باقی مولی ہو؟ قارون جیسے لاکھوں افواج رکھنے والے سالار میرے بہتے سیل رواں میں بہ گئے، غائب ہو گئے، افسانہ بن گئے۔ اور قرآن نے یہ کہا ہے کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم وأورثناها قوما آخرین فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین۔ کتنی اقوام و ملل تم سے پہلے گزری ہیں جو تازیانہ عبرت بن گئی ہیں، ان کی جگہوں پہ آج ہم نے تم کو بٹھایا ہے، تمہاری جگہوں پہ کل کسی اور کو بٹھائیں گے۔ انہوں نے وقت کی قدر نہیں کی، وقت کا تیز تند رو، بہتی ہوئی تلاطم خیز موجیں وقت کے بڑے بڑے فرعونوں کو اپنے اندر بہا کے غائب کر چکی ہیں، اور تم بھی غائب ہو جانے والے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے کہ جب شدید ترین ایک مرتبہ سیلاب آیا تو ہم وہاں سیاحت کے لیے گئے ہوئے تھے، ہماری آنکھوں کے سامنے لمبے لمبے صنوبر کے درخت وہ گرتے تھے اور آنن فانن ان موجوں میں غائب ہو جاتے تھے۔ اپنے آپ کو درخت سمجھ لیجیے، جتنا مرضی تناور ہو، جتنا مرضی قد کاٹ والا ہو، اور وقت بہتا ہوا وہ تیز تند سیلاب کا ایک بہتا ہوا دریا ہے، موجیں، اور انسان بہتا جا رہا۔ آپ کا کل کا دن بہ گیا، پچھلا دن بہ گیا، 2021 پورے کا پورا بہ گیا، اور 2022 زندہ قومیں ایک ایک سانس کو کسی کام کے اندر صرف کرتی۔ یہ ساری چیزیں وقت کہتا ہے تم غور سے دیکھو، تمہیں معلوم پڑے کہ یہاں کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ فما بکت علیہم السماء والارض، تم کہتے ہو کہ مر جائیں گے تھے کناں روڑ گئیاں، نہ زمین ہوتی ہے نہ آسمان ہوتا ہے، آپ و تاپ پئی ہے۔ جس نے سر پہ پنڈڑی اٹھائی ہے اسی نے اٹھانی ہے، اسی نے ڈھونی ہے۔ ہر انسان نے اپنا بویا ہوا کاٹنا ہے، اپنی کی ہوئی کا اس نے جواب دینا ہے۔ قبر میں جانے کے بعد اس سے یہی سوال ہونے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم، آدم کے بیٹے کے قدم ہلنے نہیں دیے جائیں گے جب تک کہ اس سے پہلا سوال یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ میں اللہ نے تجھے جو عمر عطا کی تھی فیما افناہ، اس عمر کو کہاں صرف کر کے آیا ہے، کہاں فنا کر کے آیا ہے، کہاں گزار کے آیا ہے۔ جن قوموں کو وقت کا احساس ہوتا ہے، چغلی ان کے نزدیک کبیرہ گناہ ہی نہیں، موت بن جاتی ہے۔ یہ گیم میں، یہ لہو لعب، یہ دنیا کا شور و شغل، یہ بے وقتی اور یہ بے ہنگم تماشے ایک زندہ دل انسان کے سامنے اس کی موت سے زیادہ سنگین ہوتے ہیں۔ سونا کھو جانے کے بعد واپس مل جاتا ہے، وقت گزر جانے کے بعد نہیں ملتا۔ یہ پگھلی ہوئی برف ہے، یہ پگھلا ہوا موم ہے۔ تو تم دیکھو، منطق جہاں سوزم، میری تلوار سے جہانوں کی گردنیں کٹتی ہیں، من چشمہ حیوانم، زندگیاں میرے سے دم پاتی۔ کتنے وجود تم دیکھتے ہو آ رہے ہیں، کتنے وجود تم دیکھتے ہو جا رہے ہیں، یہ سب وقت کی مٹھی سے گرتی ہوئی ریت ہے، اور ان ریت کے بے شمار ذروں میں ایک ذرہ تم بھی ہو۔ تمہارے گردا گرد کتنے سارے طوفان ہیں اور تم بے مایا تنکا ہو۔ تم نے کیا تیاری کر رکھی؟ کیا ساری زندگی اس عمر عزیز کے قیمتی ترین حصے کو اسی پریشانی میں گزار دو گے کہ میں نے مکان نہیں بنایا؟ جب انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں یہاں رہنے کے لیے نہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، الدنیا
مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ، دنیا جا رہی ہے، آخرت آ رہی ہے۔ آج عمل ہے، حساب نہیں، کل حساب ہے، عمل نہیں۔ دونوں قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، جو دنیا چاہتے ہیں اور آخرت چاہتے ہیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خطبات میں فرمایا کرتے تھے کہ تم آخرت چاہنے والے بنو، تم دنیا چاہنے والے نہ بنو۔ کیوں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، جو شخص صرف دنیا چاہنے والا بنتا ہے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، جو بندہ آخرت چاہنے والا بنتا ہے، دنیا تو ہم نے اس کے نصیب میں لکھی چھوڑی۔ دنیا میں جتنے نکمے ہیں یہ سب وقت کے ضیاع کی پیداوار ہیں۔ 10 سال، کتنے سال؟ 10 سال۔ 10 سال کے دورانیے میں 1 گھنٹہ روزانہ 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ 10 سال اگر آپ کتاب کو دے دیں، 10 سال کے بعد آپ باخبر عالم دین بن جاتے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ، اور ایک بچہ کتنا کا ذہین ہوتا ہے، اس کے پاس کتنی عقل ہوتی ہے، اور ایک بچہ اگر اچھی طرح سمجھ کے پڑھے تو وہ 1 گھنٹے کے اندر 20 صفحے پڑھ سکتا ہے۔ 1 گھنٹے کے اندر کتنے صفحے پڑھ سکتا ہے؟ 20 صفحے۔ اور یہ 20 صفحے جب سال سے ضرب کھاتے ہیں تو 7000 صفحے بن جاتے ہیں۔ کتنے صفحے آپ نے پڑھے کہ کلفیاں ہی ویچیاں نے پورا 20 کی کیتا ہے، یا منڈیاں چ بیٹھے رہے ہیں؟ چلو منڈی چھوڑو، کلفی چھوڑو، تم سونے کے بینچ پہ بیٹھ کے سونا تولتے رہے، کیا کیا؟ چاندی کی کرسی پہ بیٹھ کے لوگوں کو چاندی بانٹی، کیا کیا؟ کوئی کام نہیں۔ کام کیا تھا؟ جو آخرت کے دن سکوں کی شکل میں ہمارے سامنے آتا اور ہم خدا کو دے کے وہ جنت وصول کرتے اس سے۔ کتنے مرے، کتنے جنازے ہم نے 2021 میں پڑھے، اور کل سے 2022 کا آغاز ہوگا۔ ہم سے پوچھے جو کوئی میر دنیا میں آئے تھے کیا کر چلے، 2021 کا احتساب کرو، کیا ہم نے کارہائے نمایاں سر انجام دے لیے، کتنا مطالعہ کر لیا، کتنا قرآن پڑھ لیا، کتنی احادیث سیکھ لی، اللہ کو کتنا ٹائم دیا، بچوں کو کتنا ٹائم دیا، اپنے آپ کو کتنا ٹائم دیا۔ اگر 1 گھنٹہ بندہ روزانہ پڑھے تو 7000 صفحے کتابوں کے بنتے ہیں، تو جو وقت ہم نے ضائع کیے ہیں تو فضول کتابوں کے کتنے صفحے قیامت کے دن میرے آپ کے نامہ اعمال میں نکلیں گے۔ اس کتاب زندگی کے قیمتی ترین صفحے جو کل قیامت کے دن خالی نکلیں، اور انسان ہائے وائے کرے، بعد پچھتائے کام نہ آئے جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ وہ بندہ قاتل نہیں ہے جو بندے کو قتل کرتا ہے، علماء نے لکھا ہے وہ بندہ قاتل ہے جو آپ کا وقت ضائع کرتا ہے۔ آپ کے پاس آ کے بیٹھ کے فضول قسم کی باتیں کرے، آپ کو گھن آنی چاہیے ایسی محفل سے جو آپ کے وقت کو ختم کرتی۔ علماء نے لکھا ہے، مشائخ نے لکھا، میں نے پچھلے سال جو جمعہ پڑھایا تھا اس میں نے زیادہ یہ اقوال نقل کیے تھے، چونکہ جمعے ریکارڈ ہوتے ہیں، لکھا ہوا ہوتا ہے، کچھ باتیں ذہن میں ہوتی ہیں، اس لیے کوشش یہ کر رہا ہوں کہ کچھ نئی باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ 7000 صفحے 1 گھنٹہ جو مطالعہ کرے، اگر کسی شخص نے 2021 روزانہ سونا بھی بیچا ہے، اس نے وقت ضائع کیا۔ حدیث مصطفیٰ سنیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیر والے شخص کی نشانی اور علامت بیان فرمائیے۔ فرمایا کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، جس بندے کے پاس مہلت ہو، اللہ کی دی گئی مہلت اسے ملے، اور وہ اس مہلت کو ان خوبصورت اعمال میں خرچ کرے جو خوبصورت اعمال اللہ نے اس کے ذمے لگائے۔ اور کائنات کا بدترین انسان کون ہے؟
من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور وہ عمر فضول کاموں میں ضائع کر دے۔ ہارون الرشید کے دربار میں ایک شخص لایا گیا، کہا اس نے بڑے سال لگا کے ایک فن سیکھا ہے، تو کرشمہ دیکھیے اور حیرانی کی داد دیجیے۔ کہا لاؤ۔ اس نے ایک سوئی لگائی اور دور سے ایک سوئی پھینکی، وہ اس کے ناکے سے گزر گئی۔ دوسری سوئی پھینکی، وہ بھی گزری۔ 20 سوئیاں اس نے ٹپکائی ہوں۔ تو ہارون وقت کا پابند انسان تھا، حکمران ہو کے اسے اپنی حکمرانی سے زیادہ عزیز وقت کی وہ کڑیاں تھیں جو آہستہ آہستہ کھلتی جاتی ہیں اور انسان کا وقت اس کے ہاتھ سے بہتا چلا جاتا ہے۔ کہا اس کو تم 10 دینار انعام بھی دو اور انہوں 10 پولے بھی لاؤ۔ حاشیہ نشینوں اور درباریوں نے پوچھا حضرت یہ 2 قسم کے انعامات کا، ایک تو دی کاریگری دی اور دوجا کہ اینا وقت اس کاریگری چنے ضائع کرتا سے ساڑھے اج کل نوجوان کیا وہ گینز بک ہے کہ گینز بک ہے، گینز بک ہے جی۔ اسی جی گینز بک چ نام لکھا لیا کی کر کے؟ دنیا دا سب تو لمبا جھنڈا بنا کے لا جی اے کارنامہ ہے ساری قوم ہے۔ وہ گجرا والے نام لکھایا گینز بک سب تو بڑا پاکستان دا کیک بنا کے، کیا بات ہے۔ ہارون الرشید دا دور ہوئے تے سارے انہوں کوڑے پین، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور ہوئے تے سویر تو لے کے شام تک کان پھڑی جے رہن تے مسجد نبوی چوں ہر نکلن نو آکھیا جاوے اینو 10 لتر مارو، اینو پتہ نہیں دنیا تے آئے کیوں۔ اے باندراں دا کھیل تماشا نہیں۔ اور سب سے بے رحم انسان اور سب سے ظالم انسان وہ ہے جو اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ نکھٹو آدمی جسے اپنے وقت کا احساس نہیں، اس کے نزدیک آپ کی ٹکے کی کوئی اوقات نہیں، جس نے اپنے آپ کو ضائع کر لی۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے یہ وقت ظالم بھی ہے اور خون ریز قاتل بھی ہے۔ کیا فرمایا کرتے تھے؟ وقت ظالم بھی ہے اور خون ریز قاتل بھی ہے، لیکن ہے بڑا حساس کہ اس کی چوٹی جس سے پکڑا جا سکتا ہے وہ آگے ہوتی ہے۔ وہ کوئی ساڑھے تے ظلم کر کے پجے نہ اسی پچھوں پھڑ سکتے ہیں، پچھوں پولیس پیچھے لگی، بندہ پھڑیا گیا، بندے نے تانوں ماریا، تکا لگا گاہ ننگن چلاک بن کے تسی پچھوں پھڑ لیا۔ وہ فرماتے تھے یہ ظالم قاتل ہے، اس کی چٹیا پیچھے نہیں ہوتی، یہ پیچھے سے نہیں پکڑا جاتا، اینوں آن تو پہلوں اگوں پھڑنا پیندا ہے۔ اے ننگ جاوے تے پھر کوئی نہیں پھڑ سکتا، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ جن دنوں یہ جو انڈیا کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی تھی تے ضلع سبحانی 12 بجے اٹھ کے جدو ناشتہ کرتے ہوں سی نا تے انگریز 4 بجے تو پہلوں آدھا ورک پورا کر کے سیر دی تیاری کر رہا ہوں سی، اور ضلع سبحانی دا ناشتہ 12 بجے، ساڈے لاہوریاں دے ناشتے 12 بجے۔ دن سوندے نے، راتاں جاگدیاں نے، فطرت دے قانون نہ ٹکرا کے قوم صحت منگے تے نہیں ملدی، بیماریاں ملدیاں۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، تمہارے دن کو اس لیے بنایا تھا کہ تم اسے جی کے گزارتے۔ نومکم سباتا، نیند کو بنایا تھا سبت کہ وہ تمہاری ریپیئرنگ کرتی ڈیپلی اندھیرے میں، تم نیند لیتے۔ میں نے تو تمہارے جسم کے ادھیڑ بن کو بننے کے لیے، اسے بننے کے لیے اس رات کی نعمت کو دیا تھا، اور تم دنیا کے اندھیروں میں، دنیا کی روشنیوں میں، حقیقی اندھیروں میں تم گم ہو چکے ہو۔ جنہیں تم روشنیاں کہتے ہو وہ روشنیاں نہیں ہیں۔ روشنی اصلاً اس بندے کو میسر اور نصیب ہے جس بندے کے پاس احساس زیاں ہے اور اسے ایک کسک لگی رہتی ہے، ایک تڑپ لگی رہتی ہے، اور 24 گھنٹے وہ اپنے ہاتھوں کو مسلتا رہتا ہے کہ ہم سے پوچھے جو کوئی میر کہ جہاں میں آئے تھے کیا کر چلے، یار میں کیتا کی ہے، کی کھٹیا تے کی کھٹنا ہے، اس کوڑی دنیا فانی دا کیتا کی ہے۔ لو بھئی میں جدوں آپ دا 20-21 سال دا جائزہ لینا، گل سمجھ آ رہی سارے ساتھیاں نو؟ میں کہنا میں کراں احتساب۔ ساڈا ایک دوست کہن لگا، انہیں کہا حضرت تسی تا سالاں دی گل کردے ہو، میں تانوں آپ دے بارے دسدا کہ میرے پچھلے سال دی کسے ایک دن دی ویڈیو کوئی بنا کے وکھاوے تے میں ویکھ نہیں سکدا۔
وہ یار سوچیا کرو نا، کیوں ایڈا ثواب سمجھ کے وقت ضائع کر رہے ہو؟ یہ جڑا وقت چغلی چ ننگیا گیا، ستیاں ننگیا گیا. اور امام الہدا نے فرمایا، غور سے سنو یہ حدیث، من ادلج بلغ المنزل، جس بندے کی منزل دور ہوتی ہے رات کے اندھیرے اسے سونے نہیں دیتے بلکہ اس کو سفر پہ ابھارتے ہیں. میرے صحابہ، من ادلج من خافا، ادلج جو رات کی تنہائی میں ڈر گیا کہ میں منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اندھیرے سے نہیں، منزل سے تاخیر ہونے میں ڈر گیا، اٹھا. من خافا، جو بندہ ڈر گیا، ادلج رات کی تنہائی میں اٹھا، رات کے اندھیروں میں اٹھا. ومن ادلج، اور جن نے راتوں رات ہی سامان سمیٹ کے گھوڑے تے بہ کے ایڑ لائی، بلغ المنزل، او منزل تے پہنچ گیا، او منزل تے پہنچ گیا. جن نے مارے خراٹے تے کیتیاں رضائیاں سیدیاں، انہیں آکھیا سویرے تے کل مردیاں تے بچیاں دا دن ہے، زندہ دلاں دے زندہ دلانے دل، انسانوں کی زندگی میں کل کے لفظ کا وجود نہیں. جن نے تا راتوں رات کی تھی پوٹڑی کٹھی. اور حدیث کے دوسرے جملے بھی آپ منہ سے کہیں تو آپ کو یاد رہیں گے. او عابر سبیل، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کے کہا، اوے عبداللہ، یا عبداللہ، وَأَخَذَ مَنْكِبَيَّ، میرے کندھے کو پکڑا، ہلایا، جھنجھوڑا، توجہ دلائی. عابر سبیل، اودا تیاری وٹ کے 24 گھنٹے رکھ جی میں پانی دی کھالی تو چھال مارن لگیا تیاری کری دی. عابر، عبور کرنے والا، اسے تیاری سے 24 گھنٹے رہ. ساڈے سامنے ہوئے کھالی گل نو سمجھو غور نال، اردو نو چھڈو ذرا، پنجابی چاہو، صرف مقصد ہے کہ گل سمجھو. ساڈے سامنے پانی دی کھالی ہوئے تے اسیوں کھالی کراس کرنی ہوئے، اونے ایک دورانیے واسطے اسی کڈا ک پکا مکان بناونے، اتنے رہنا کنی ک دیر ہے؟ کیا اونے ایک دورانیے لئی اسی کوئی 50 سالاں دا ذخیرہ جمع کر دیں؟ عابر سبیل اس طرح بن کہ جس طرح تیرے سامنے پانی کی چھوٹی سی کھالی ہے اور تو نے چھلانگ مار کے عبور کرنی ہے، اس کنارے تیری زندگی ہے اور اس کنارے تیری موت. اور جب پھر ہمارا وقت آ جاتا ہے مقرر کیا ہوا تو یہ کہتا ہے، قال رب ارجعون، اللہ مجھے واپس بھیج، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جیڑے میں کام چھڈ آیا میں کار آواں. فرمایا اسی پھر واپس بھیج دے نہیں، اسی رب العالمین وعدیاں دے پکے ہاں. جیڑیاں مولتاں دتیاں نے، یہ سمجھو کہ دنیا تے آئے کیوں یار؟ سیاسی جلتے تے سیاست داناں دیاں چغلیاں تے غیبتاں تے اراں پراں بھج دوڑ، او دیکھو غور کرو، بار بار تم نے تھوڑی آنا ہے، ایک مرتبہ تم آئے ہو. میں اپنے جمعوں میں کثرت سے یہ بات احباب کے سامنے رکھتا ہوں کہ دنیا وہ سیرگاہ ہے جہاں آنے کا ویزا صرف ایک بار ملتا ہے، اور چھن کب جائے کوئی معلوم نہیں. اخراج ایگزٹ کدوں ہو جائے کوئی معلوم نہیں. بڑے بڑے پاٹے خاں آنکھوں کے سامنے گزرتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آگے جا کے گاڑی دوری تیری ہو گئی اور سب کے پرخچے اڑ گئے. اسی لیے وقت بندے کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میرے سیل رواں میں بڑی بڑی حکومتیں بے مایا تنکوں کی طرح بہ پڑی ہیں، تم کیا کر لو گے؟ تو اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دھارا، اسی سے سکندر کا فاتح بہارا. پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، ہر قلعے کی حسرت نے کیا کیا نہ دھارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. وہ درد اور تڑپ پیدا کر. ایک کرنل انگریزوں کے ساتھ رہ کے ہے، انہوں نے کہا گوریاں دی ایک گل تو میں حیران ہاں، ایک عشق بھی ٹائم ٹیبل دے مطابق کر دے نے. یعنی گندیاں چ سب تو چنگی چیز کی ہے وقت دی پابندی، عاشقی مشوقی بھی. تے ساڈے جننے شاعر نے انہوں نے عاشقی مشوقی چ زندگیاں ہی پھونک چھڑیاں نے. پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. کلا وقت نہیں پھوکیا، عزتاں دیاں عزتاں پھونک دتیاں نے. الو بنے پھردے نے مجنوں دیوانے. اے جی سوٹ کیوں نہیں بدلدا؟ اینو عشق ہو گیا. اینے نہاتا کیوں نہیں؟ اینو پیار ہو گیا.
وہ یہ بیڑا کیوں غرق ہے؟ اینو محبت ہوگی. اور گورے انہاں کیا یہ پیار بھی ٹائم ٹیبل نہ کر دیں. تے جدوں پیار دورانیاں اپنے عروج نو پہنچدا ہے نا ادوں بھی ایک آنکھ انہاں دی گھڑی تے ہوندی. اس حد تک پیار سے عشق اور جنون ہوگا تو آپ کچھ کر پائیں گے. ورنہ 2021 گیا تے 2022 بھی آ گیا تے آ گیا. ایک برف بیچنے والا بغداد کے بازار میں آواز لگا رہا تھا، لوگو اس برف فروش پہ رحم کھاؤ، اس سے برف خرید لو تاکہ اس پیسوں سے اس کا کچھ بن جائے، تم نہیں خریدو گے تو یہ پگھل جائے گی. وقت کی برف پگھل رہی ہے، خریدا کیا ہے؟ 2021 میں پگھلی، 2022 میں پگھلے گی. کیا خریدا ہے؟ کیا کیا ہے؟ ہاں وہ مسجد تعمیر کر رہے ہیں نا، میں نے پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے بات رکھی. وہ جی سریا بنن والا آ گیا، انہیں 1.5 گھنٹہ آپدا سریا بنن دے فضائل بیان کیتے. میں انہوں کہا ٹھیک ہے یار تم یہ گل یہ بھی کہہ سکتا سی کہ میں سریا اچھا بندا. انہیں کوئی 50 فیکٹریاں گنائیاں. یعنی ہماری قوم، میں آپ کے سامنے کئی مرتبہ یہ بات رکھتا ہوتا ہوں کہ تسی کتے کریلے گوشت دی گل چھیڑ کے ویکھ لو تے تہاڈا پورا دن نہ ننگے تے مینوں آکھیا وقت ضائع اور ناجائز پریشانیاں لے کے بیٹھے کیوں ہو؟ ہم پریشان ہیں. سوئے کیوں ہو؟ ہم پریشان ہیں. جو پریشان ہوتا ہے وہ بیٹھتا نہیں، وہ بے چین مرغ بسمل کی طرح تڑپتا اور بلکتا پھرتا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، آخر جس کی آنکھوں کے سامنے ہو رات کی ٹھٹھرتی رات میں نیگ والے بستر میں بھی اسے نیند نہیں آتی. یہ تو جیسی تیسی ہے، یہ گزر جانی. ٹینشن تو اس کی ہے جو آ رہی ہے اور اس کا اختتام نہیں. اجل قریب، اور قریب ہے. الا کلمح البصر، آنکھ جھپکنے سے قریب ہے. او ہوا اقرب، اس سے بھی زیادہ نزدیک ہے. قیامت کی گھڑی، تمہاری موت کا وقت. لوگوں، جس بندے کو ٹینشن پڑی نا تو اس کی ٹینشن کو رات کی نیند نے غافل نہیں کیا. انہیں کی کیتا آپ دا جلی بسترا تے ٹینڈ پھوڑی چکی تے راتوں رات ہی نکل پیا. ادلا جا بلغ المنزل، تے او منزل تے جڑے سوتے رہے ہو او پیچھے رہے. ایک گل نو دل چ جگہ دینی ہے، یاد رکھنا ہے زندگی پر. اگلے جملے حدیث مصطفیٰ کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد گرامی کہ آپ کی حیات پاک کو اگر آپ کی زندگی پہ تقسیم کیا جائے تو کائنات کی کئی زندگیاں وجود میں آتی ہیں. اس سے بھی زیادہ بڑھ کے میرے محمد نے کام کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے رسول کے کارناموں کو 63 سالہ زندگی کے سانسوں پہ تقسیم کیا جائے تو کارنامے زیادہ ہیں. محمد ایسے محمد نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں، گڈی نکلن دا فکر ہوئے تے راتوں رات جیڑا نکلے ٹکٹ بھی لے لے تے سیٹ بھی مل گئی تے منزل بھی پہنچ گیا تے جیڑا سوتا رہ گیا وہ محروم ہو گیا. الا ان صلاۃ اللہ غالیہ، لوگوں دنیا کے مفاد کے لیے بر وقت نکلنے والا اس چیز کو پاتا ہے. صلاۃ اللہ غالیہ، خدا کے سودے بڑے مہنگے ہیں اور تم یہ سمجھتے ہو سوئے رہو گے تو سودا مل جائے گا. دنیا کی منزل تک پہنچنے کے لیے وہ بندہ کامیاب ٹھہرا جو راتوں رات نکلا، جس نے بر وقت تیاری کی، قبل از وقت نکلا. الا ان صلاۃ اللہ غالیہ، الا ان صلاۃ اللہ الجنہ، اللہ کا سودا جنت ہے. یہ بھی بر وقت تیاری نہیں کرو گے تو تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا. یہ بھی نکل جائے گا جی میں ٹرین نکل جاتی. تم نے تقدیر پہ اعتماد کر کے سستی کو اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے. کیا تقدیر کا مفہوم یہ تھا کہ ستیاں پیاں آنکھو جے قسمت چو ایتے مل جائے گا؟ کیا میں نے تقدیر تمہیں اس لیے دی تھی کہ تم اپنی تمام تر کمیوں
کوتاہیوں سستیوں کو تقدیر کے کھاتے میں ڈال کے خود مطمئن رہو اور تمہیں شرم ہی نہ آئے؟ اپنے آپ پہ آدم کے بیٹے گریبان میں جھانک، شرمندگی کا اظہار کر، تقدیر کے کھاتے میں نہ لکھ۔ تجھے وقت ملا ہے، تجھے اختیار ملا ہے۔ تقدیر تو ان لوگوں کے لیے ہے جو محنت اور مشقت کرتے ہیں لیکن ظاہری زندگی میں انہیں نتیجہ نہیں ملتا۔ ان کا تقدیر پہ ایمان ہے کہ آج نہیں تو کل انہیں خدا ضرور نتیجہ دے گا۔ سونے والوں کے لیے کوئی تقدیر کا پیمانہ نہیں، تقدیر کے پابند ہیں حیوانات و جمادات، مسلم ہے فقط احکام الہی کا پابند۔ فجر فجر ٹائم ہے، ظہر ظہر ٹائم ہے، عصر عصر ٹائم۔ بچے کی شادی کا وقت مقرر کرتے ہو یا ایسے ہی ہے؟ دن مقرر کرتے ہو یا ایسے ہی ہے؟ ہر چیز کا وقت مقرر، ہر وقت کے لیے ایک چیز مقرر ہے، اور ہر جانے والی سانس میں میرے عزیز، میرے دوست، میرے برادر، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے اس دورانیے میں ہم نے کیا کام کیا۔ شبلی نعمانی کے استاد ہیں آرنلڈ، علامہ اقبال نے بھی ان سے پڑھا۔ شبلی خود لکھتے ہیں، شبلی نعمانی خود لکھتے ہیں کہ ہم عدن کے سفر پہ تھے، عدن کے سفر پہ تھے۔ آرنلڈ انگریز آدمی لیکن وقت کا بڑا پابند، کہتے ہیں کہ جہاز کے اندر افواہ پھیل گئی کہ کوئی خرابی پڑ گئی ہے اور کپتان بھی پریشان ہے اور جہاز کو کنٹرول کرنے والے سسٹم میں کہیں تڑواہٹ آ گئی ہے، کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے اور ڈوبنے کے غالب امکانات ہیں اور جہاز میں افراتفری پھیل گئی۔ تو میں بھی اسی افراتفری میں بھاگا ہوا آیا تو میں نے دیکھا کہ سر آرنلڈ اپنی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے کتاب کے مطالعے کے اندر مصروف ہیں۔ تو میں نے کہا سر آپ کو معلوم ہے کہ جہاز غرقاب کی نظر ہوا چاہتا ہے؟ اس نے کہا معلوم۔ تو آپ پریشان کیوں نہیں؟ اس نے کہا یہ جو تھوڑی سی مہلت باقی ہے اس کو پریشانی کی نظر کر کے ضائع کیوں کروں؟ میں زندگی کو انجوائے کر رہا ہوں، مطالعے سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ انجوائے فار دا آور لائف، مطالعہ کرو، اللہ دے لائق کام کرو۔ اسی سارا دن اگ سیک کے ارلیاں پرلیاں گلاں کر کے جویں ساڈے سامنے اکھاں دے او بالن کوڑے بن کے راکھ بن کے اڑدا ہے، کاش سانو احساس ہو جائے کہ اوویں ساڈی زندگی بھی راکھ بن کے اڑ رہی۔ بڑے بڑے ستون اور بڑی بڑی مضبوط لکڑیاں ہمارے سامنے آنکھوں کے راکھ بنتی ہیں، اور پھر ہونا کیا ہے؟ وہی بات کے جانے کے بعد لیت الشباب یعود واخبرہ بما فعل المشیب، کاش کہ میری جوانی اور میرا وقت واپس آئے اور میں اپنے وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہوں اے میرے وقت، میں نے تجھے ضائع کیا لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ تو میرا یہ حال کرے گا۔ لیت الشباب یعود وَأُخْبِرُهُ بِمَا فَعَلَ الْمُشِيبُ، وقت واپس آئے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نوحہ کروں، میں اس کے گال کرے دوں، سینہ کو بھی کروں، اور میں مروں اپنے آپ پہ، کئی بار مروں، اور میں خبر دوں اس کو کہ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ تیرا برا حال کرنے والوں کا اتنا برا حال ہو جاتا ہے، تیرا ناس کرنے والوں کا اتنا ناس ہو جاتا ہے، جو تجھے ضائع کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہوتی ہے۔ مجھے آج خبر ہے، کاش میرا وقت آئے، میرے سامنے وجود کی شکل میں کھڑا ہو، میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنی زندگی کا نوحہ کروں اس کے سامنے۔ اخبرہ بما فعل المشیب، میں اسے خبر دوں، میں اپنے وقت کی نوحہ گری کروں کہ میں کہاں ضائع کر کے آ گیا، میں کہاں بھولا رہا۔ ان چغلیوں نے، ان کرکٹوں نے، ان غیبتوں نے، ان لہو لعب کی مجلسوں نے، ان ٹیلی ویژن کے پروگراموں نے میرا کیا حال کر دیا، کاش میں تجھے بتا سکوں میرے ساتھ ہوا کیا۔ میں آج لٹا ہوں، میں آج اجڑا ہوں۔ دنیا میں میرا کاروبار ڈوب جاتا تھا، میں کہتا تھا میں ڈوب گیا ہوں، لیکن نہیں، میں جھوٹ کہتا تھا، میں آج ڈوبا ہوں۔ میں کف افسوس حسرت کے ساتھ ملتا تھا دنیا کے چھوٹے چھوٹے مفقودات کے مفقود ہونے پہ، لیکن مجھے آج معلوم ہوا ہے کہ ہاتھ ملنے کا دن تو یہ ہے۔ لیت الشباب یعود، کاش میری فرصت واپس آئے، کاش میری زندگی کا دورانیہ، میرے لیل و نہار، جعل لکم اللیل والنہار
خلفۃ لمن اراد ان یذکر، جس نے نصیحت حاصل کرنی ہے وہ رات اور دن کے آنے جانے سے حاصل کرے، جو رات اور دن کے آنے جانے سے نصیحت حاصل نہیں کرتا، کائنات میں اس سے بڑا اندھا کوئی نہیں۔ کاش میرا وقت آئے، میری زندگی میری واپس پلٹے اور میں اسے بتاؤں کہ میں زندگی کے چھچورے پن میں کیا ضائع کر کے آ گیا ہوں۔ میرا وہ خزانہ جس کی بنیاد پہ آج دنیا جنت پا رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم کا یہ اعلان ہے، انا اللیل والنہار، دن اور رات میں ہوں، دن اور رات میں ہوں۔ یوزینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے اذیت دیتا ہے جب مجھے ضائع کرتا ہے، یعنی میرے لیل و نہار کو ضائع کرتا ہے۔ عمرک مجموعۃ من اجسامکم، تمہاری زندگی کے دن تمہارے جسم کا مجموعہ ہے، جب ایک دن چلا جاتا ہے تو گویا تمہارے جسم کا ایک حصہ شل ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے۔ اقلب اللیل والنہار، سستی یہ کرتا ہے، کھاتے زمانے کے لکھتا ہے، حالات خراب ہیں، حالات سازگار نہیں۔ کیا حالات تجھے تسبیح بھی نہیں پڑھنے دیتے؟ حالات تجھے اللہ اللہ بھی نہیں کرنے دیتے؟ حالات تیرے سامنے قبر بھی نہیں لا رہے؟ دنیا تو جیسی تیسی تھی۔ شاید کہ قیامت کے دن تجھے اتنا پچھتاوا نہ ہو جتنا ان کو پچھتاوا ہونا ہے جنہوں نے یہ وقت دنیا اکٹھی کرنے میں گزار رکھی ہے۔ تو تا پھر بھی کسی نہ کسی پاسوں فائدے چ۔ آدم کا بیٹا جب وقت کو برا کہتا ہے، حدیث کے جملے، یسب الدہر وانا الدہر، جب وقت کو برا کہتا ہے تو مجھ خدا کو گالی دیتا ہے۔ جو وقت کو ضائع کرتا ہے وہ مجھ خدا کو اذیت دیتا ہے، اور مجھے گالی نکالے اور کائنات سے سوکھ چاہے، یہ کائنات کی کسی تاریخ کے ورق کے کسی لائن قطار کے جملے میں نہیں ہے۔ تو تم غور کرو، والعصر ان الانسان، قسم زمانے دی، قسم وقت دی، بے شک انسان خسارے تے کاٹے تے نقصان چ۔ وہی گلاں پھر رونا تونا۔ میں تو اس شعر کے اندر عجب تاثیر ہے کہ تنہائی میں بھی اسے میرے سامنے جب یہ آتا ہے تو میری آنکھیں بھر آتی۔ لیت الشباب یعود وَأُخْبِرُهُ بِمَا فَعَلَ الْمُشِيبُ، میرا وقت واپس آئے تو پھر میں اسے بتاؤں کہ یہ کانپتے ہوئے ہاتھ بہت کچھ کر سکتے تھے۔ یہ جس ہاتھ سے اب سہارے کے لیے کھونڈی اور عصا نہیں پکڑا جا رہا، یہ بڑا مضبوط تھا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے کمزوری پیدا کی، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کو طاقت میں بدلا، ثم جعل من بعد قوة ضعفا، پھر اس طاقت کو کمزوری میں بدلا۔ تم کس چیز کے انتظار میں ہو؟ اگر آج طاقت ہے تو کمزوری کے انتظار میں بیٹھے ہو، پھر کچھ کرو گے؟ کل کچھ کرو گے؟ نادانوں کی گیم اور کھیل سے باہر آؤ، خود کو دھوکے دینے سے باہر نکلو۔ عزیزو، او میرے دوستو، میرے نوجوان بھائیو، اللہ آپ کی عمروں میں برکت دے۔ میں آپ سبھی دوست غور کریں، میری مائیں بہنیں غور کریں کہ ہم نے اپنی اس حیات ابدی کے لیے اس حیات مستعار میں کیا سامان تیار کر رکھا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی سانسوں کے ایندھن کو اپنے ہاتھ سے آگ لگاتے ہیں۔ ہم جیسا ظالم کوئی نہیں۔ آج دنیا میں جتنے لوگ کامیاب ہیں وہ ہیں جنہوں نے وقت کی قدر کی ہے۔ اگر آج آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی بہت بڑا ڈاکٹر ہے تو وہ گھر بیٹھا نہیں بنا۔ اگر آپ کی نظروں میں کسی شخص کو اللہ نے علوم و فنون سے نوازا ہے، فواد سزگین ترکی کے ایک بہت بڑے محقق گزرے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ میرا ہفتہ 8 دنوں کا ہوتا ہے۔ فوت ہو گئے، ان کی تحقیقات ہیں، ریسرچیں ہیں۔ میرا ہفتہ 7 دنوں کا نہیں، 8 دنوں کا ہوتا ہے۔ اور ہمارا ہفتہ کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟
ہمارا گھنٹہ کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ ہم وقت دے کے جاتے ہی نہیں ہیں. تو جو وقت کی پابندی نہیں کرتا اللہ کے کاغذوں میں وہ منافق قرار پاتا ہے. جسے وقت کا احساس نہیں، جسے موجودہ اور مقرر کی ہوئی میعاد کا خیال نہیں، یہ کتنا غافل انسان ہے کہ یہ پھر اپنی آخرت کے لیے کیا کرے گا. تو فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اے میرے نبی تو نے غافلوں میں سے نہیں ہونا. صبح و شام، ہر لحظہ، ہر آن، ہر لمحہ تو نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، دھیمے مزاج میں بھی، آہستہ آواز میں بھی، اونچی آواز میں بھی. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے نہیں ہونا. ہم دنیا کے معاملات میں تو تاخیر کرتے تھے، ہماری نمازیں تاخیر کا شکار ہوئیں، ہمارے جمعے تاخیر کا شکار ہوئے. سستیاں اتنی اتری کہ عذاب بن گئیں، اور یہ وہ سستی تھی 5 نمازوں میں میرے محمد نے جس سے پناہ مانگی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اللہ میں تجھ سے سستی سے پناہ مانگتا ہوں. بعینہ ہی، اس طرح جس طرح دہکتے جہنم کے انگاروں سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. وقت کی قدر کریں، 2022 کا کیلنڈر ترتیب دیں. اگر کوئی کام نہیں تو قرآن پڑھ لو، کوئی وڈا لمحہ چوڑا بزنس نہیں، ترجمہ پڑھو. آپ دے آپ نو مصروف کرو، ذہنی بیماریاں تو شفا پاؤ. گھر نو دوزخ نہ بناؤ. حالات جداں دے ہے نے، جے ساڈے کو پچھلے 60 سالاں چ نہیں بدلی جے تے ہن بھی جڑیاں کوئی 4 گھڑیاں نے اچ بھی اسی بدل نہیں سکدے حالات نو. اسی آپ دے آپ نو بدلیے. گھراں چ جاؤ، جائزہ لو، احتساب کرو. آپ دیاں بیویاں نو بھی تھوڑا جا پوچھیا کرو، بچیاں نو بھی پوچھیا کرو. کو کٹھیاں لے کے بہ کے کوشش کرو گے انشاءاللہ کوئی سونی خوبصورت کتاب لے کے 1 گھنٹہ پڑھی جا سکتی ہے. یار کوشش کرو گے انشاءاللہ. مطالعہ انسان چ بصیرت تے عقل لے کے آندا ہے، پریشانیاں دور کردا ہے. تے نوجواناں نو میری نصیحت ہے، گزارش ہے، اے فیس بک دے وقت دے ضیاع تو بچ جاؤ، مسنجر دے ضیاع تو بچ جاؤ، اے چیٹنگ تو بچ جاؤ. فوراً ڈیلیٹ مار دیو. اے میموریاں تاڈے آن تو پہلوں نے سیو کر چھڈیاں نے. مینوں تے ماں پیو نو تسی چلاک بن کے وکھا سکدے ہو، اس خدا نو کوئی چلاک بن کے وکھا سکدا نہیں. وہ پھر ایداں پھڑدا ہے کہ کچمبر کڈ دیندا ہے حدیث چوں نا، پھر وہ چھڈدا نہیں. پھر کڑوچ مڑوچ اور پوری چیز تا ہو تیغ، جس طرح ٹشو لپیٹ کے رکھے ہوتے ہیں وہ پورے پورے ملکوں کو اس طرح لپیٹ دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے دے ہاتھ وچ درخت دی ٹہنی ہوئے تے وہ زمین تے لگے لون، اور اوپر سے قیامت آ جائے، سور بھونک دیا جائے، وہ اس پریشانی کے اندر اس درخت کو نہ چھوڑے، کم کرے، وہ درخت لا دے. سور بھونک دیتا جاوے، کم کام کام اور کام. انشاءاللہ وقت ضائع نہیں کریں گے، اپنی زندگی کی انشاءاللہ قدر کریں گے، اپنے وقت کو درخشاں بنائیں گے، سنہرا روشن بنائیں گے، اپنی زندگی کو انجوائے کریں گے اور لطیف بنائیں گے. کسی سے دور رہ کے گھر میں بیٹھ کے گزاری تو کیا گزاری، گزارو گزارنے والوں کے ساتھ. ورکعوا مراکین، نماز بھی بندیاں نہ پڑھو تے ثواب ملتا ہے، زندگی بھی بندیاں چ گزارو. جے 4 آنے مل گئے نے تے بندیاں تو دور کیوں ہو گئے. میں 5 ونی تانوں بندیاں نہ کھڑا کردا کہ ایتھے زندگی ہے، ایتھے زندگی تلاش کرو. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ حیات جاویداں عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.